حافظ نعیم الرحمان صاحب اس وقت پوری قوم کے وکیل بن کر اس میں مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آپ صوبائی اسمبلی کے ممبران خیبر پختونخوا کے اندر بلو پاسپورٹ اپنے بچوں کے لیے مراعات وہ صوبائی اسمبلی سے پاس کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹریز، اسپیشل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کے لیے 1.8 بلین روپے ان کے مراعات میں اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ اگر ہم کروڈ آئل جو ہے وہ باہر سے منگوائیں گے تو ہم ہر سال 10 ارب ڈالر تک سیونگ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں بالکل 0% اضافہ کیا ہے۔ سری لنکا نے اضافہ نہیں کیا ہے، نیپال نے اضافہ نہیں کیا ہے، بنگلہ دیش نے اضافہ نہیں کیا ہے۔ افغانستان جو کہ کمزور ملک ہے اور انہوں نے 1.4% اضافہ کیا ہے۔ 30 جون 2025 سے 30 جون 2026 تک تقریباً 4,800 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے نام پہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم ان تمام لوگوں کی وکالت کر رہے ہیں جو اس وقت پیٹرولیم کی بے تحاشا اوپر جاتی ہوئی قیمتوں سے متاثر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرولیم لیوی کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ 30 جون 2025 سے 30 جون 2026 تک تقریباً 4,800 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے نام پہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس سال بھی 1,700 ارب روپے مزید ہدف رکھا گیا ہے۔ اس وقت کے پوری پڑوسی ممالک کے اندر تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 16% اضافہ پاکستان نے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اندر کیا ہے۔ ہندوستان ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ بند ہے تو ان تمام ممالک تک سپلائی جو ہے اس کے اندر رکاوٹ ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کے پاکستان مسلسل پاکستانی حکومت لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ سیس اور ابھی پیٹرولیم لیوی یہ ریفائنریز کی قائم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر 6 لاکھ بیرل تیل یومیہ استعمال ہوتا ہے۔ 80,000 بیرل تیل پاکستان اپنا پیدا کرتا ہے اور پاکستان 5,20,000 سے اوپر بیرل تیل جو ہے وہ باہر سے منگواتا ہے، امپورٹ کرتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اگر ریفائنریز لگا دی جائیں گے اور پاکستان میں تیل کی سٹوریج کو بڑھا دیا جائے گا، جس کے لیے ہم 2004 سے یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ سیس اور پیٹرولیم لیوی لے رہے ہیں، لیکن وہ پیسے ریفائنریز کے اوپر خرچ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم کروڈ آئل جو ہے وہ باہر سے منگوائیں گے تو ہم ہر سال 10 ارب ڈالر تک سیونگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پیسے حکمرانوں کے شاہ خرچیوں میں، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں، ان کے پریویلیجز میں، اشرافیہ کی ایلیٹ اخراجات میں جاتے ہیں، قوم کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کو ان چیزوں کی سے آگاہ کیا جائے، اس پہ قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ اور اس وقت بھی جو وفاقی حکومت ہے اس نے ایڈیشنل سیکرٹریز، اسپیشل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کے لیے 1.8 بلین روپے ان کے مراعات میں اضافہ کر دیا ہے۔ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 9 ارب سے لے کے 12 ارب تک جہاز خریدا ہے۔ آپ صوبائی اسمبلی کے ممبران خیبر پختونخوا کے اندر بلو پاسپورٹ اپنے بچوں کے لیے مراعات وہ صوبائی اسمبلی سے پاس کر رہے ہیں۔ آپ گیسٹ ہاؤسز کے اندر فری انٹری، اپنی سیکیورٹی کے لیے B اور A+ سیکیورٹی کے لیے قانون سازی۔ اس وقت ہمارا حکمران جو ہے وہ ایک خاص طبقے اشرفیہ کے لیے لگا ہوا ہے، جس میں جوڈیشری ہے، بیوروکریٹس ہے، سیاستدان ہے، فوجی ہے اور بڑے بزنس ایلیٹس ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم قوم کو اب اعتماد میں لے اور قوم کا مقدمہ لڑے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس وقت پوری قوم کے وکیل بن کر اس میں مقدمہ لڑ رہے ہیں، چونکہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکس بھی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور ملاکنڈ ڈویژن اس وقت ایک طرف ملاکنڈ ڈویژن میں غربت ہے، الٹریسی ہے، 10 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہے۔ ہماری ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی 50 سے 60% ہے۔ ہمارے یہاں 50% سے زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ ہمارے 73% لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا ہمارے گھروں کے اندر بجلی ہی نہیں ہے۔ ہمارے 50% لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روڈز نہیں ہے۔ یہاں ملاکنڈ ڈویژن کے اندر غربت ہے اور سب سے بڑھ کے ریاست امن دینے میں ناکام رہی ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر کاروبار اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہاں تمام اضلاع کے اندر بدامنی ہے۔ اس لیے ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ٹیکس کے ایکسٹینشن کی بھی مزاحمت کر رہے ہیں، خواہ وہ صوبائی ٹیکس ہو یا مرکزی ٹیکس ہو۔ ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبے پہ آپ نے سیلز ٹیکس آن سروسز وربلی ودرا کر دیا ہے، اب اس کی ریٹن آپ
نوٹیفیکیشن کر دے, اس کے لیے لیگل پروسیس میکینزم مکمل کر کے لوگوں کی بے چینی کو دور کر دے. ہم امیر مقام صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, مرکزی حکومت کے باقی عہدیداران, پریزیڈنٹ زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف, شہباز شریف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر اس وقت شدید بدامنی کی ایک لہر ہے, غربت ہے, انفراسٹرکچر کی کمزوری ہے, اس کے ساتھ ہسٹوریکل پرومسز ہے, اور اس وقت بغیر کسی تیاری کی یہاں کے جو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں ان کی امپرومنٹ کے بغیر, یعنی جہاں بنیادی صحت کی سہولتیں نہ ہو, ایجوکیشن نہ ہو, پانی کا صاف پانی نہ ہو, وہاں ٹیکس لگانے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا ہے. اس لیے ملاکنڈ ڈویژن کو استثناء دیا جائے, اس استثناء کو بحال کیا جائے. ہم جو ٹریڈر کمیونٹی مہم چلا رہے ہیں ان کے ساتھ بھرپور اس میں شریک ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 7 اگست کو پوری پاکستان کے اندر بڑے شاہراہوں کے اوپر موٹر سائیکل سوار کو لا کے کڑا کرنے کا کہا ہے. گھنٹوں ہم کھڑے رہیں گے بڑے شاہراہوں کے اوپر, چھوٹی گاڑیاں ہوں گے, بڑی گاڑیاں ہوں گے, ہم اپنی گاڑیوں کو بند کریں گے, شاہراہوں کے اوپر کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا شمالی جو ملاکنڈ ڈویژن پر مشتمل ہے اس میں ہم 7 اگست کو موٹر وے کو بلاک کریں گے. ہم مطالبہ کریں گے ٹیکس کا ایکسٹینشن واپس لیا جائے, اور ہم مطالبہ کریں گے پاکستان کے اندر پیٹرولیم لیوی کو ختم کیا جائے, اور جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب کا مطالبہ ہے کہ قومی دارے کو مضبوط کرنے کے لیے, اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے, معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے 225 روپے پر تیل کی قیمتوں کو آئندہ 3 سال کے لیے کیپ کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر کاروبار چل سکے. اس کاروبار کے نتیجے میں پھر قوم ٹیکسیشن دینے کے قابل ثابت ہوگی. میں انہی الفاظ پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا ایک میسج عوام تک پہنچائیں گے اور ہمارے اور عوام کے درمیان رابطہ بڑھائیں گے, جس کے نتیجے میں ہم حکمرانوں پہ پریشر بڑھائیں گے تاکہ وہ عوام کو ریلیف دیں.